اسرائیل آؤٹ آف کنٹرول ہے اور غزہ کے بعد لبنان پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے ہیں، جس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کل صرف 30 منٹ یعنی آدھے گھنٹے میں لبنان پر 180 فضائی حملے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے اور اسرائیلی فورسز کے حملوں میں شہداء کی تعداد 492 ہو چکی ہے۔ سلسلہ یہی نہیں تھما بلکہ گزشتہ رات مزید حملوں کی اطلاعات ہیں، جن میں مزید کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور اب زخمیوں میں تعداد 1500 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سید محمد علی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک جانب اسرائیل کی یہ بربریت جاری ہے اور دوسری جانب اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی اب ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک مذاق صحیح لگتا ہے نا، یہ مسلم دنیا کو تو ایک طرف آپ رکھ دیں، تب بھی انسانی المیہ ہے کہ 30 منٹ میں 300 افراد کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے۔ اسرائیل اس وقت ایک وحشی جانور بنا ہوا ہے، کوئی لگام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سلامتی کونسل ہے، نہ OIC ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ بالکل جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو صورتحال وسطیٰ کی اس سے 4 بڑے اہم سبق جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک عالمی نظام دنیا میں مرتب کیا گیا، اس کا جو سینٹرل ستون ہے وہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے تقریباً 69 سال کے دوران تیسری دنیا کے حوالے سے بالعموم اور مسلم دنیا کے حوالے سے بالخصوص یہ عالمی قوانین اور عالمی نظام ان کے حقوق کی پاسداری میں، ان کے حصول میں یکسر طور پہ ناکام نظر آتا ہے۔ اور یہ صرف مسئلہ فلسطین نہیں ہے، مسئلہ کشمیر بھی ہے اور بھی دیگر جو تنازعات ہیں، آپ کو اس میں یہ بات ثابت نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخ کا سب سے پرانا اور دیرپا 5000 سال پرانا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر آپ کمزور ہیں اور حق پہ ہیں تو آپ کو ہمدردی تو پوری دنیا کی ملے گی، لیکن آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ طاقتور کے اور جارح کے رحم و کرم پہ ہیں اگر آپ کی اپنی کوئی دفاعی اور مستند قوت نہیں ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ آپ دیگر ممالک کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے اپنی سلامتی، حقوق اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے۔ یہ وہ 3 بڑے سبق ہیں۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا پاکستان سے ریلیٹ کروں تو ہم نے 1965 اور 71 کی جنگ سے بڑے قیمتی سبق حاصل کیے کہ 1965 میں جب ہم پہ بڑی طاقتوں نے جن کو ہم حلیف سمجھتے تھے پابندیاں لگا دی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ان کے اوپر اپنی سلامتی کے لیے ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ 71 کے بعد ہم نے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ اسی لیے کیا کہ جناب آپ اپنی سلامتی کے لیے کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جی پاکستان جو ہے ایٹمی جو ہماری صلاحیت ہے اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ آپ طاقتور ہو، کیونکہ پھر ان کی جارحیت کی آپشن ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی لبنان کی صورتحال دیکھیں آپ تو وہاں کی ریاست اور حکومت پہ تو مجھے بہت زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی عوام کی توقعات ایک نان سٹیٹ ایکٹر جو کہ حزب اللہ ہے اس سے وابستہ ہیں، اپنی حکومت اور فوج سے نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ ان کی حکومت اور ان کی عوام اور ان کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، اور ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو حقیقت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ پوری دنیا کی جو عام عوام ہے خصوصاً مسلم دنیا وہ مکمل طور پہ اپنے فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں سے ہمدردی کرتی ہے، لیکن اس ہمدردی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ہمدردی کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تازہ ترین ایرانی جو صدر مسعود پزشکیان ان کا بھی بیان آیا ہے اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اور حزب اللہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے
وہ ایران کو اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک چین آف ایونٹس، فارمر پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر جانا، اس کے بعد جو ہے وہ ایران میں اس طرح کے واقعات ہو جانا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل یہی چاہ رہا ہے کہ وہ خطے میں جنگ کی آگ کو مزید وسیع تر کرے اور ایران کو بھی اس میں انوالو کر لے، تاکہ پھر اس کے بعد جسٹیفیکیشن ہو وہ جائے امریکہ کے پیر پکڑے دیکھیں ایران نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا؟ بڑا اہم سوال کیا. دیکھیں اسرائیل کی اس جنگ کے 3 واضح مقاصد ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں صدارتی مہم چل رہی ہے اس کا تقریباً 1 مہینہ رہ گیا. تو اس وقت جو ہے دونوں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ امیدوار ہیں وہ جوئش لابی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں. اس لیے اسرائیل کی قیادت کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں ہم جتنا زیادہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر لیں، جتنا زیادہ اراضی پہ قبضہ کر لیں، جتنا زیادہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنا دیں، جتنا زیادہ حزب اللہ کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کر دیں، یہ 3 مقاصد ہیں. اس کا کوئی ان کو روکنے والا کم سے کم جب تک کہ امریکی الیکشنز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کوئی نہیں ہے. اس وقت اور اس ونڈو آف اپرچونٹی کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے تصویراتی، سیاسی اور نظریاتی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن ایک بات میں بہت اہم آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کا جو محاذ ہے یہ صرف ہتھیاروں کا محاذ نہیں ہے. جو دوسرا نظریاتی اور سفارتی محاذ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں ایک جانب جو ہے اسرائیلی فوج جو ہے سینکڑوں مسلمانوں کو فلسطین میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں اور لبنان میں روزانہ شہید کر رہی ہے. لیکن دوسری جانب ان کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جو محققین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کو نفسیاتی اور سفارتی سطح پہ مسلم دنیا کے اندر رائے سازی کرنی چاہیے اور ایسے ہمدرد رہنما تلاش کرنے چاہیے جو کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی اور نارملائزیشن کے پروسیس میں ان کی مدد کر سکیں. اور جیروزلم پوسٹ کا جو حالیہ آرٹیکل ہے وہ اس جانب نشاندہی کرتا ہے. تو اس نظریاتی جنگ اور ہتھیاروں کے ذریعے سے جو جنگ ہے اس کو آپ ایک مجموعی لانگ ٹرم اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم کی ایک 2 کڑیاں سمجھیں. اور دیکھیں اس مضمون کا عنوان کتنا اہم ہے. اس مضمون کا عنوان یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ کی 4تھی سالگرہ کے موقع پہ اسرائیل کی نئی حد بندی، یعنی کہ جتنے علاقے پہ مزید اسرائیل نے اکتوبر سے اب تک قبضہ کیا ہے اس کو اب اسرائیل اپنی سرحدوں میں شامل کرے گا. اور مسلم دنیا اور اقوام متحدہ اور مغربی طاقتوں سے مل کے وہ چاہتے ہیں کہ ان نئی حدوں کو آپ اب تسلیم بھی کروا لیں. جی ویسے سعید صاحب آپ نے ابھی اقوام متحدہ کا ذکر کیا، تو اقوام متحدہ کا اجلاس بھی جو ہے وہ ہونے کو ہے، سر پر ہے لٹری. اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل اجلاس سے پہلے اسرائیل کا جو یہ لبنان پہ حملہ کرنا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا پیغام دے رہا ہے یہ حملہ؟ دیکھیے میں نے جس طرح گزارش کی کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ توسیع پسندانہ ہے جو 1948 سے جاری رہی ہے ہر جنگ کے دوران. اب لبنان کے اوپر جو حملہ ہے اس کا بنیادی مقصد امریکی الیکشن کیمپین کے فائدہ اٹھاتے ہوئے میکسیمم جو دفاعی صلاحیت ہے حزب اللہ کی اس کو نقصان پہنچانا، ان کی مرکزی قیادت اور جو درمیانے سطح کی بڑی کمانڈرز ہیں ان کو ہلاک کرنا ہے تاکہ ان کے انتظامی ڈھانچے اور ان کی راکٹ اور میزائل لانچ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو میکسیمم انداز میں نقصان پہنچایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جو بات کی اس میں بڑا وزن ہے کہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ ایران کو پرووک کریں، اس کو اشتعال دلائیں کہ وہ جنگ میں بلا واسطہ طور پہ شریک ہو جائے، جس کے لیے اس وقت امریکہ کی بھرپور پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے. آپ جانتے ہیں کہ کل ہی اعلان کیا ہے امریکی محکمہ دفاع نے کہ انہیں مزید افواج جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ بھیجنے کی کا اعلان کیا ہے تاکہ اگر کسی جانب سے بھی حوتیز ہو جائیں یا ایران ہو جائے یا متحرک قوتیں عراق سے ہو جائیں
وہ کوئی جوابی کارروائی اسرائیل کے خلاف کریں تو امریکی افواج بھرپور انداز میں اسرائیل کو دفاع میں مدد پرووائڈ کر سکیں۔ اور اس میں پھر علی صاحب ایران کا تو چلیں اب ایک فیکٹر ہے، بٹ مور امپورٹنٹلی عراق کی بھی اب اس پہ جو ہے ریئیکشن آیا ہے، اور ممتاز عالم دین ہے آیت علی سیستانی صاحب، انہوں نے لبنان کشیدگی پر اپنا بیانیہ جاری کر دیا ہے۔ ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ عراق کے مقدس شہر نجف میں موجود آیت اللہ سیستانی صاحب کے دفتر سے کوئی اعلامیہ آ جائے۔ اب یہ اعلامیہ آنا کہ لبنان میں صورتحال کشیدہ ہے، ظلم کو بند ہونا چاہیے، ڈو یو تھنک کہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ جس مکتب فکر کے ایرانی قیادت علمبردار ہے، اس کے دو پاور سینٹرز ہیں۔ ایران کے اندر جو ہے وہ مشہد ہے، اور عراق کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی عراق کے اندر سیستانی صاحب ہیں اس کے علمبردار۔ تو اگر دونوں جو پاور سینٹرز ہیں وہ مل کر لبنان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو نظریاتی اعتبار سے اس مکتب فکر کے جو لوگ ہیں یا اس کے حوالے سے حریت پسند یا متحرک جماعتیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ بہتر انداز میں منظم ہو سکیں گی اور اسرائیل کے خلاف ایک جامعہ شاید حکمت عملی بنائیں۔ البتہ یہ بات میں اس میں کہنا چاہتا ہوں ایز اے کوالیفیکیشن کہ ریاستی سطح پہ، چونکہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے اور مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت ہے، تو اس لیے کوئی بھی مسلم ملک جن کی زمینوں پہ اسرائیل نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے، جس میں لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، شام بھی ہے، فلسطین بھی ہے، کسی حد تک مصر بھی ہے، تو وہ اس سے براہ راست جنگ کا خطرہ تمام تر مظالم کے باوجود لینا میں سمجھتا ہوں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق نہیں سمجھتے۔ البتہ یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھرپور انداز میں اس کی مذمت کی جائے گی، اس کی کنڈمنیشن کی جائے گی، لیکن عملی اعتبار سے کوئی معاشی پابندیاں عائد کرنا یا دفاعی ایکوپمنٹ کے اوپر پابندیاں عائد کرنا یا ڈائریکٹ جنگ میں کسی ریاست کے وہ بالکل سید محمد علی صاحب وہ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے دلی دور است۔ بہت شکریہ، اور جیسے آپ نے اپنے ایک بس مصرے میں ہی تمام کو بند کر دیا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب تک کہ یہ جو خطہ ہے معاشی طور پہ اور عسکری طور پہ مضبوط نہیں ہوگا، اسرائیل اسی طرح آکے دکھاتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔